السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم چھٹی جماعت کی اردو سے ہمارا جو موضوع آج کا وہ ہے ایثار کا جذبہ۔ یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 49 سے ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ایثار کا جذبہ۔ ایثار کہتے ہیں قربانی کو۔ عدنان ایک تاجر تھا جس کا شمار شہر کے ریسوں میں ہوتا تھا۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا، اگر نہیں کچھ دیا تھا تو تھی اولاد کی نعمت۔ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی۔ اولاد کی حسرت نے اس سے کس در پر دستک نہ دلوائی، پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے، گینڈے تعویذ کرنے پہ مجبور نہ کیا، پر مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی۔ کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا۔ کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرانے پر زور دیا۔ عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچے کو گود لینے کا، انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ عدنان کو دوسری شادی گوارا نہ تھی، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لے لیا جائے۔ چند روز ہی قبل ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں باک ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے اس کو گود لے لیا۔ بچے کا نام زین رکھا گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی۔ بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی، اور ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی، وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہتی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کے۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اس سے پہنانا شروع کر دیتی۔ وقت گزرتا رہا، ذہنی عمر کے ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ اسے گھر سے باہر نکلنے نہ دیتے کہ کہیں دھوپ چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دیں۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہ آیا۔ جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ تو ہم ایثار کا جذبہ، یہ کہانی ہے۔ عدنان جو ایک مشہور تاجر تھا، کاروباری آدمی تھا، جس کا شمار اس شہر کے امیر آدمیوں میں ہوتا تھا، بہت بڑا رئیس آدمی یعنی امیر آدمی تھا۔ قدرت نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے سب کچھ دیا تھا، مال دولت دان سب کچھ دیا تھا، بنگلہ گاڑی۔ اگر کسی چیز کی کمی تھی تو اولاد کی کمی، یعنی اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا وہ۔ شادی کے کئی سال بعد بھی اس کی بیوی جو تھی، اس کا نام شیبہ تھا، اس کو وہ اولاد سے محروم تھی، اولاد نہ ہوئی۔ اولاد کی خواہش نے انہیں ہر گھر ہر در کی دستک، یعنی ہر جگہ جانے کو انہیں مجبور کیا۔ پیروں کے پاس گئے، فقیروں کے پاس گئے، پیر فقیر جو بھی انہیں ملتا تھا ان کے ہاں چکر لگائے، انہوں نے تعویذ لیے، کچھ بھی
کرنے کو وہ تیار تھے، گئے ہر ایک کے پاس، پر ہر ایک سے نا امیدی ہوئی انہیں، ان کی مراد جو تھی وہ پوری نہ ہوئی، نہ کوئی صورت مراد پوری ہونے کی انہیں سامنے آئی۔ تو یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوستو جو تھے اس کے عدنان کے یار تھے، دوست تھے، ان کو بھی تشویق لاحق ہوئی، انہیں بھی اداسی ہوئی۔ ان میں سے کئیوں نے دوسری شادی کی صلاح دی، مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر لو، کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا، یعنی کسی کا بچہ لے کے اس کو پالا پوسا جائے۔ کچھ دوستوں نے تھوڑا اور انتظار کرنے کو کہا کہ انتظار کیا جائے اور بیوی کا علاج کیا جائے، تو علاج کرنے کے بعد کہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی اولاد ہو۔ عدنان جو تھا شاید ایسا ہی کرتا، انتظار کرتا تھوڑا، لیکن شیبہ جو اس کی بیوی تھی وہ اس انتظار کے حق میں نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ فوراً کوئی نہ کوئی فیصلہ لے لیا جائے، چاہے وہ دوسری شادی کا ہو یا بچے کو گود لینے کا ہو۔ عدنان جو تھا اسے دوسری شادی کرنے گوارا نہ تھی، وہ دوسری شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے بچے ہی کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ کچھ روز قبل پہلے وہاں ہی ان کے محلے، انہی کے گاؤں میں ایک گاڑی کے حادثے میں، ایکسیڈنٹ میں ایک جوڑا مر گیا، جہاں باق ہوا، جنہوں نے اپنے پیچھے خوبصورت بچے کو چھوڑا تھا، انہوں نے اسی بچے کو گود لے لیا، فیصلہ لیا کہ اس کو ہم سنبھالیں گے، اس کو پالی پوسیں گے، پاس کر اپنا بچے کے طور پہ رکھیں گے۔ تو ان نے اس بچے کا نام زین رکھا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر میں خوشیاں آئیں، گھر کی فضا بدل گئی، بچہ جو ملا اس کے آنگن میں نئی بہار جیسے اتر آئی، جیسے موسم خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ہر طرف پھول ہی پھول ہوتے ہیں، ان کے ہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی اسکولکاریاں، بچے کے کھیلنے سے بہت خوش ہوئے۔ تو اس وجہ سے جب جو بچہ انہیں ملا تو اپنے ارد گرد کی خبر بھی نہ تھی، صرف اسی میں وہ مگن ہو گئے، بچے کے ساتھ دن رات کھیلنا ان کا بہت ہی آنکھ کا تارا، یعنی بہت ہی پیارا بچہ جو انہیں ملا، اس کے ساتھ بہت ہی پیار ہو گیا، بہت ہی پیارا لگنے لگا، روح کی ٹھنڈک ہوگی، دل کا قرار ہوا ان کا۔ شیبہ تو کی جان میں جان آ گئی، اتنی خوش ہو گئی کہ دن بھر اسے کھیلتی رہتی تھی، کبھی کس طرح کے کپڑے پہناتی، کبھی کس طرح کے کپڑے پہنا، جب نہ تسلی ہوتی تو اور کوئی جوڑا نکال کر اسے پہنانے لگتی۔ وقت گزرتا گیا، زین جو تھا اس نے اپنی پڑھائی کے مرحلے جو تھے وہ طے کرتے ہوئے یہ 8ویں جماعت تک پہنچ گیا، اور ایک دن اچانک شیبہ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے، دیکھتا ہے ایسے، اور یہ سن کر سب حیرت ہو جاتی ہے سب کو کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ بار بار پوچھنے پر ڈاکٹر نے یہی الفاظ دہرائے، اور انہیں ایسا محسوس ہوا کائنات کے سارے خزانے جو ہیں، سب خزانے، جتنی دن دولت ہے اس کے سب دروازے ان پر اللہ نے کھول دیے۔ بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں مل ہی چکی تھی، مگر ذہن جو تھا اس کے اپنی کوکھ کا بچہ نہیں تھا، اپنی اولاد نہیں تھی، بلکہ کسی کا لیا ہوا بچہ تھا۔ عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہوتا ہے وہ اس سے اب تک آشیانہ تھی، یعنی جو اپنا کوکھ کا بچہ اسے نہ تھا۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے مہیا کر دیے تھے، پیدا کر دیے تھے۔